بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قبل درس میں ہم نے معرب اور مبنی کی تعریفات اور اس کی اقسام بیان کر چکے ہیں۔ آج وہ اسما جو مبنی ہے کسی سبب کی وجہ سے یا کسی مشابہت کی وجہ سے وہ ذکر کریں گے، یعنی اس میں غیر متمکن کے جو 8 اقسام ہے وہ ذکر کریں گے۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ ضمائر کل کے کل مبنی ہے۔ اس میں نحات کا اتفاق ہے کہ ضمائر کل کے کل مبنی ہیں۔ پھر جمہور علماء کا بھی اس میں اتفاق ہے کہ ضمائر حروف کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، لیکن نوع میں اختلاف ہے کہ یہ کس نوع میں حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ ضمائر حروف کے ساتھ مشابہ ہے شبہ جمودی میں، یعنی جس طرح حروف میں تصرف وغیرہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ضمائر میں بھی تصرف نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ہم باقی اسماء متمکنہ میں ہم کرتے ہیں تثنیہ و جمع و تصغیر وغیرہ کے۔ تو یہ شبہ جمودی ہے، یعنی یہ اپنی حالت پر برقرار ہے، اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا جیسے حروف میں ہم تصرف کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ضمائر میں تثنیہ و جمع و تصغیر وغیرہ نہیں آتے۔ اگر کوئی کہے کہ ہما، ہم اور ہن وغیرہ اس میں تو تثنیہ اور جمع آئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس میں تثنیہ و جمع نہیں آ سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ واضح نے اول الامر سے اس کو اسی طرح وضع کیا ہے، یعنی اس میں تثنیہ اور جمع کی علامات جاری نہیں ہو سکتے، واضح نے اسی کو اول الامر سے اسی طرح وضع کیا گیا ہے۔ دوسرے بعض علماء جمہور سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف کے ساتھ مشابہ ہے شبہ وضعی میں، یعنی جس طرح حروف 1-2 حرف کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی طرح ضمائر میں سے بھی اکثر 1-2 حرف کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں حمل یعنی عقل کا حمل اکثر پر ہے، تو اس وجہ سے ضمائر مبنی ہے کہ یہ حروف کے ساتھ شبہ وضعی میں مشابہت رکھتے ہیں۔ تیسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشابہ ہے حروف کے ساتھ شبہ افتقاری میں، یعنی جس طرح حروف اپنے معنی میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ضمائر بھی، یعنی ضمیر غائب بھی مرجع اور ضمائر تکلم اور خطاب کا وہ قرینہ کو محتاج ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ان دونوں میں افتقار پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ حروف کے ساتھ شبہ افتقاری میں مشابہ ہیں۔ یہ تو جمہور علماء کا حروف کے ساتھ مشابہت میں اتفاق ہے، لیکن نوع میں پھر اختلاف ہے۔ دوسرے غیر جمہور علماء کے نزدیک سبب البناء یہ ہے کہ ان کے درمیان صیغوں کا اختلاف ہے، اور صیغوں کا اختلاف معنی کے اختلاف کی وجہ سے آیا ہے یا مواقع اعراب کی وجہ سے آیا ہے، یعنی ہم سب کو معلوم ہے کہ سبب حامل اعراب پر وہ اعراب کی دلالت ہے معنی مختلفہ پر، جو کہ فاعلیت ہے یا مفعولیت ہے۔ تو جب یہ دلالت حاصل ہوتی ہے ضمائر میں اختلاف صیغوں کی وجہ سے، تو لہٰذا ضمائر جو ہے وہ اعراب کا محتاج نہیں رہا، تو لہٰذا یہ سب مبنی ہے۔ یہ غیر جمہور علماء کے نزدیک یہ وجہ ہے۔ پھر ضمیر کی تعریف: اسم لما وضع لمتكلم كأنا أو لمخاطب كأنت أو لغائب كهو أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى كألف والنون والواو كقوما وقاما وقوموا وقاموا وقمنا۔ یہ ضمیر کی تعریف ہے، وہ اسم جو وضع کیا گیا ہو متکلم کے لیے جیسے انا، یا مخاطب کے لیے جیسے انت، یا غائب کے لیے جیسے ہوا، یا کبھی ایک ضمیر مخاطب کے لیے بھی آتا ہے اور غائب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے الف قوما میں یہ مخاطب کے لیے ہے اور قاما یہ غائب کے لیے ہے، اسی طرح واو ہے جیسے قومو یہ مخاطب کے لیے ہے اور قامو میں یہ غائب کے لیے ہے، اسی طرح قمنا یہ نون قمنا میں مخاطب اور غائب دونوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ضمیر کی تعریف جو وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو متکلم کے لیے جیسے انا، یا مخاطب کے لیے جیسے انت، یا غائب کے لیے جیسے ہوا، یا ایک ضمیر کبھی غائب کے لیے اور کبھی مخاطب کے لیے جیسے الف واو اور نون، الف قوما و قاما
او واو قومو او قامو او نون قمنا. پھر ضمیر دو قسم پر ہے، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کی تعریف یہ ہے الذی لا یبتدأ به ولا يقع بعد الا، یا الذی لا ينطق به ولا يقع بعد الا، یعنی ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جس سے اکیلا نطق نہ ہو سکے یا ابتدا نہ ہو سکے اور نہ الا کے بعد واقع ہو، جیسے اکرمک میں کاف، اور ولا يقع بعد الا جیسے ما اکرمت الا کا، ما اکرمت الا کا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضمیر متصل الذی لا یبتدأ به ولا يقع بعد الا۔ پھر متصل تین قسم پر ہے، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل۔ مرفوع متصل کی مثال جیسے ضربت، ضربنا، ضربتم، ضربتی وغیرہ، اور مرفوع متصل منفصل کی مثال جیسے ضربنی، ضربنا، یا اننی، اننا، انک وغیرہ، اور مجرور متصل کی مثال جیسے لی، لنا، لک، لکما وغیرہ۔ پھر متصل بحسب مواقع الاعراب تین قسم پر ہے، یعنی یہ اعراب کے مواقع متصل کی تین قسم پر ہے۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو محل رفع کے ساتھ خاص ہو، وہ 5 ضمائر ہے، جیسے تھا، قمت، دوسرا ہے الف جیسے قامہ، اور تیسرا ہے واو جیسے قامو، اور چوتھا ہے نون جیسے قمنا، اور پانچواں ہے یا مخاطبہ جیسے قومی۔ یہ صرف محل رفع کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا قسم جو نصب اور جر میں مشترک ہو، وہ 3 ضمائر ہے، یا متکلم جیسے ربی مجرور ہے، اور اکرمنی فعل کے ساتھ آیا ہے، منصوب ہے۔ دوسرا ہے کاف مخاطب، جیسے ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک یہ منصوب ہے فعل کے ساتھ ہے، ربک اور مجرور ہے یہ۔ تیسرا ہے ہائے غائب، غائبہ، جیسے قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه مجرور اور يحاوره میں فعل کے ساتھ ہے۔ تیسرا ہے جو رفع، نصب اور جر تینوں میں مشترک ہو، وہ صرف اور صرف نا ہے، نا، ضمیر نا، جیسے ربنا، اننا، سمعنا۔ ربنا میں مجرور ہے، اننا میں منصوب ہے، اور سمعنا میں مرفوع ہے۔ پھر متصل 2 قسم پر ہے، بارز اور مستتر، یعنی یہ ابراز اور استتار یہ متصل کے اقسام ہے، مطلق ضمیر کی اقسام نہیں ہے، یہ متصل کے اقسام ہے۔ ضمیر بارز کی تعریف کہ لفظ میں اس کے لیے کوئی صورت ہو، یعنی لفظاً کوئی صورت ہو اس کے لیے، جیسے تھا، قمتو یا قمت میں۔ اور مستتر جیسے مستتر تعریف اس کی یہ ہے کہ لفظ میں اس کے لیے کوئی صورت نہ ہو، جیسے قم، اس میں انت ضمیر مستتر ہے، یہ لفظاً کوئی صورت نہیں ہے اس کی۔ پھر مستتر جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، واجب الاستتار اور جائز الاستتار۔ یہ استتار بھی ضمیر رفع کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ علامہ ابن ہشام نے اوضح المسالک میں یہی کہا ہے۔ تو واجب الاستتار وہ ہے جس کی جگہ پر اسم ظاہر یا ضمیر منفصل نہ آ سکے، اس کو واجب الاستتار کہتے ہیں، یعنی جس کی جگہ پر اسم ظاہر یا ضمیر منفصل نہ آ سکے۔ وہ امر واحد، فعل امر کے واحد صیغے میں قم، مضارع جو تائے مخاطبہ سے شروع جیسے تقوم، اور حمزہ سے مضارع مبدوء بالحمزہ جیسے اقوم، اور مبدوء بالنون مضارع مبدوء بالنون جیسے نقوم۔ اسی طرح فعل استثناء میں جیسے خلا، عدا، لا یکون، مثال قاموا ما خلا زیدا وما عدا بکرا، اور ولا یکون زیدا۔ تو ان سب میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے۔ فعل تعجب میں جیسے ما احسن الزیدین، اس میں تفضیل میں جیسے ہم احسن اثاثا، اور اسی طرح اس میں فعل جو غیر ماضی کے ہو جیسے اوہ اور نزالے وغیرہ، اور وہ مصدر جو فعل کے نائب آ جائے جیسے تضرب الرقاب۔ اسی طرح نعمہ اور بئس میں
جس کا تفسیر بعد میں نکرہ سے کیا گیا ہو، جیسے نعم قوما یا بئس للظالمین بدلا، ان سب جگہوں میں ضمیر واجب الاستتار ہے۔ انشاءاللہ ضمیر منفصل اور جائز الاستتار وغیرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔